بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاغذی قیامت، عمران شریف، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ بلڈاگ کی شکل والے مائیکل نے ریسیور رکھا تو اس کے چہرے پر بیک وقت حیرت اور الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ ہیڈ کوارٹر سے جیکارڈ کا آنا اور پھر اسے ملنے کی بجائے شیر خان سے ملنا اور پھر ایڈورڈ بار میں پہنچنا، ایمرجنسی پیغام، یہ سب باتیں اس کے حلق سے اتر نہ رہی تھیں۔ اس نے ایک لمحے تک سوچنے کے بعد میز کے کنارے پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت اسمارٹ سا نوجوان اندر داخل ہوا۔ طارق، ایک الجھن آ پڑی ہے، مائیکل نے الجھے ہوئے لہجے میں نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ الجھن؟ کیسی الجھن؟ خوبصورت اور اسمارٹ نوجوان طارق نے چہرے پر سنجیدگی لے آتے ہوئے پوچھا، اور مائیکل نے ابھی ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو اسے تفصیل سے سنا دی۔ یہ واقعی عجیب بات ہے، آپ ایک بار پھر ایڈورڈ سے بات کریں، اس شناختی نشان کی تفصیل پوچھیں۔ طارق نے بھی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، مجھے تو اس کی تفصیل پوچھنے کا موقع ہی نہ مل سکا، مائیکل نے کہا اور پھر اسے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر گھمانے شروع کر دیے، مگر دوسری طرف سے لائن ڈیڈ تھی، گھنٹی کی آواز سنائی ہی نہ دے رہی تھی۔ ایڈورڈ کا فون بے جان ہے، مائیکل نے کریڈل دباتے ہوئے کہا۔ اوہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایڈورڈ اس معاملے میں بے حد محتاط رہتا ہے، دکھائیے میں نیچے کاؤنٹر پر پتہ کرتا ہوں، طارق نے کہا اور پھر مائیکل کے ہاتھ سے ریسیور لے کر اس سے دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو ایڈورڈ بار پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ سنو کاؤنٹر مین، نمبر 2 پیپر ماسٹرز اسپیکنگ، طارق نے لہجے کو تحکمانہ بناتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے بولنے والے کی بوکھلاہٹ کی بھری آواز سنائی دی۔ تمہارا باس کہاں ہے؟ طارق نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے سر، کاؤنٹر مین نے جواب دیا۔ اس کے فون کو کیا ہوا ہے؟ وہ کیوں ڈیڈ ہے؟ طارق نے سخت لہجے میں کہا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں جناب، باس کا فون ڈیڈ نہیں ہو سکتا، کاؤنٹر مین نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو کسی کو بھیج کر چیک کراؤ اور پھر مجھے رپورٹ دو، میں ہولڈ کر رہا ہوں، طارق نے کاؤنٹر مین کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، صرف چند لمحے ہولڈ کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور کسی سخت جگہ پر رکھے جانے کی آواز سنائی دی۔ تقریباً 3-4 منٹ تک خاموشی طاری رہی، پھر اچانک کاؤنٹر مین کی انتہائی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ غضب ہو گیا جناب، باس کو گولی مار دی گئی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ طارق نے چونک کر پوچھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب، میں اور جوزف خود اوپر گئے ہیں، باس کرسی پر مڑا پڑا ہے، اس کے دل میں گولی لگی ہے، اور فون کا ریسیور علیحدہ سے میز پر رکھا ہوا ہے، اسے یقیناً جیکارڈ نے گولی ماری ہے، کیونکہ اس کے بعد اور کوئی باس کے پاس نہیں گیا، کاؤنٹر مین نے کہا۔ جیکارڈ؟ طارق نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جناب، ابھی تھوڑی دیر ہوئی ایک گونڈا ٹائپ نوجوان یہاں آیا تھا، اس نے کہا کہ وہ شیر خان کا آدمی ہے اور باس سے ملنا چاہتا ہے، کوئی مسخرہ سا آدمی تھا، اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا، پھر جوزف نے باس کو فون کیا تو باس نے اسے فوراً بھیجنے کے لیے کہا، چنانچہ جوزف اسے باس کے پاس چھوڑ کر سیڑھیوں سے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے اترا اور اس نے جوزف کو کہا کہ باس کو کہتا ہے کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، اس لیے جوزف اوپر نہ گیا اور وہیں کھڑا رہا۔ اب آپ کا فون ملنے کے بعد ہم دونوں اوپر گئے تو یہ بات سامنے آئی، کاؤنٹر مین نے جو یقیناً گنجا رولز تھا تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا تفصیل سے حلیہ بتاؤ، قد و قامت اور عمر بھی، طارق نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، اور رولز نے تفصیل سے عمران کا موجودہ حلیہ بتا دیا۔ تم نے کہا تھا کہ وہ مسخرہ سا آدمی ہے اور اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا تھا، اس کی باتیں دہراؤ، طارق نے حلیہ سننے کے بعد پوچھا۔ جناب، اس نے آتے ہی کہا کہ مجھے ایڈورڈ سے ملنا ہے، چونکہ اسے باس کا نام بڑے عامیانہ طریقے سے لیا تھا، اس لیے میں نے چونک کر اس سے پوچھا کہ کس سے ملنا ہے، تو اسے بڑے مسخرے سے لہجے میں جواب دیا، تم گنجے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہو۔ میں تو اب تک یہی سمجھتا تھا کہ جو لوگ گونگے ہوں وہ بہرے بھی ہو جاتے ہیں، مگر آج یہ بھی پتہ چل گیا کہ گنجے بھی بہرے ہوتے ہیں، رولز نے یاد کرتے ہوئے عمران کا فکرہ دہرایا۔ اور کوئی بات؟ طارق نے پوچھا۔ جناب، اسے باس سے بات کرتے وقت بھی بڑا مسخرہ پن دکھایا تھا، جوزف نے اسے کہا تھا کہ چیف باس سے ادب سے بات کرنا، تو اسے رابطہ قائم ہوتے ہی کہا، جناب عالی، بندہ پرور، حضور، فیض گنجور، موتی چور، مجھے پورے الفاظ یاد نہیں، اسی طرح کے لفظ تھے، فطور، عربی کھجور وغیرہ، رولز نے جواب دیا۔ اوہ میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، طارق نے یہ سنتے ہی ریسیور واپس رکھ دیا۔ مائیکل خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔
میں سمجھ گیا ہوں باس کہ اس جیکارڈ کے روپ میں کون آدمی ہے، طارق نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کون ہے؟ مائیکل نے پوچھا۔ باس، یہ یہاں کا خطرناک ترین آدمی علی عمران ہے، طارق نے جواب دیا۔ علی عمران؟ مائیکل نام سنتے ہی کرسی سے اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب، وہ کسی بھی میک اپ میں ہو اپنا مسخرہ پر نہیں چھپا سکتا، یہ اس کی عادت ثانیہ بن چکی ہے، وہ ہماری راہ پر لگ گیا ہے، اب اس کا خاتمہ ہمارے لیے لازمی ہو چکا ہے، طارق نے جواب دیا۔ اوہ، میں نے بھی اس کا نام سنا ہوا ہے، چلو یہ تو اچھا ہوا کہ ہمیں اس کی اصلیت کا پتہ چل گیا، ورنہ ہم یقیناً اس کے ہاتھوں دھوکہ کھا جاتے، یہاں آ کر اسے زندہ واپس نہیں جانے دینا چاہیے، مائیکل نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ یہاں کی سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے ہمارے مشن کی بھنک سیکرٹ سروس کے کانوں تک پہنچ گئی ہے، اور اسی کے کہنے پر عمران ہماری راہ پر لگا ہے، طارق نے کہا۔ یقیناً پہنچ گئی ہوگی، ایکریمیا کے صدر نے پریس کانفرنس کر کے پوری دنیا کو چونکا دیا تھا، شاید یہی وجہ ہے کہ ہیڈ کوارٹر سے ابھی تک نہ ہی ڈلیوری آئی ہے اور نہ ہی کوئی اور ہدایات ملی ہیں، مائیکل نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ باس، وہ اکیلا نہیں آئے گا، یقیناً اس کے ساتھ سیکرٹ سروس کے ارکان بھی ہوں گے، اس لیے ہمیں باہر بھی نگرانی کرنی ہوگی، مگر اسے یہی تاثر دینا ہوگا کہ ہم ابھی تک اس کی اصلیت سے ناواقف ہیں، اور پھر ہم نہ صرف اسے گھیر لیں گے بلکہ اس کے ساتھیوں کو بھی پکڑ لیں گے، اور پھر انہیں فوری طور پر ختم کر کے ہمیں یہ کوٹھی بھی چھوڑنا ہوگی تاکہ سیکرٹ سروس کے مزید ارکان ہم پر دھاوا نہ بول سکیں، طارق نے اپنے پروگرام کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، فوری طور پر تمام انتظامات کرو، وہ کسی بھی لمحے یہاں پہنچنے والا ہوگا، جب سب انتظامات ہو جائے تو پھر میں اکیلا پھاٹک پر اس کے استقبال کے لیے جاؤں گا، مائیکل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ صرف چند لمحے توقف کریں، میں سب انتظامات کر لیتا ہوں، طارق نے جواب دیا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ مائیکل اس کے جانے کے بعد بڑے الجھے ہوئے انداز میں کمرے میں ٹہلنے لگا، اس کے ذہن میں دھماکے سے ہو رہے تھے، وہ اس تنظیم سے منسلک ہونے سے پہلے ایک ایسی تنظیم سے وابستہ تھا جو انتہائی خطرناک اور طاقتور تھی، مگر جب یہ تنظیم اس ملک میں ایک مشن پر آئی تو عمران کے ہاتھوں تباہ ہو گئی۔ مائیکل چونکہ ساتھ نہیں تھا اس لیے بچ گیا تھا، مگر اسے رپورٹ مل گئی تھی کہ پاک ایشیا کے علی عمران نے اتنی خوفناک اور طاقتور تنظیم کی دھجیاں بکھیر دی تھیں، اور نہ صرف چیف باس اس کے ہاتھوں ختم ہو گیا بلکہ باقی ممبرز بھی مارے گئے۔ اس کے بعد ہی وہ میڈم کیٹ کی تنظیم سے منسلک ہوا، اور جب میڈم کیٹ نے اسے یہاں کا چارج سنبھالنے کے لیے بھیجا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اتنے خفیہ طریقے سے کام کرے گا کہ کسی کو کانوں کان بھی ہوا نہ لگے گی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے تنظیم کا ہیڈ کوارٹر علیحدہ کوٹھی میں بنایا ہوا تھا، خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ علیحدہ رہتا تھا۔ طارق کی معرفت ایڈورڈ اور شیر خان کو کام سونپا گیا تھا تاکہ وہ خود سامنے نہ آئے، مگر اب عمران کی براہ راست یہاں تک آمد بتا رہی تھی کہ اس کی تمام پلاننگ فیل ہو گئی ہے، اور عمران نہ جانے کس طرح یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اسے کسی بھی صورت میں یہاں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے، مائیکل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے طارق اندر داخل ہوا اور مائیکل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے سب انتظام کر لیا ہے باس، کوٹھی کے باہر ہمارے مسلح آدمی دور دور تک پھیل چکے ہیں، کوٹھی کے اندر بھی میں نے حفاظت کا انتظام مکمل کر لیا ہے، آپ پھاٹک پر جائیں اور گیٹ پر سے عمران کو لے کر سیدھے بلو روم میں چلے جائیں، پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ آخر کس چکر میں ہے، اس کے بعد جب باہر کی طرف سے پوری طرح تسلی ہو جائے گی تو پھر ہم اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے، طارق نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، مائیکل نے اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے نکلا اور راہداری سے گزرتا ہوا برآمدے میں آیا اور وہاں سے پورچ پار کر کے پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ برآمدہ، پورچ اور کوٹھی کا لون سب سنسان پڑے ہوئے تھے، وہاں کوئی بھی آدمی نظر نہ آ رہا تھا، حتیٰ کہ پھاٹک پر بھی چوکیدار تک موجود نہ تھا۔ مائیکل نے پھاٹک کھولا اور پھر باہر نکل کر پھاٹک کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کی تیز نظریں اس طرف کا جائزہ لے رہی تھیں جدھر سے عمران نے آنا تھا، وہ کوٹھی کے سامنے سے گزرنے والی ہر کار کو چونک کر دیکھتا، مگر جب کار تیزی سے آگے نکل جاتی تو وہ دوبارہ ادھر دیکھنے لگتا جدھر سے اسے عمران کے آنے کی توقع تھی۔ ہوٹل لاشیری میں ہنگامہ کرنے کے بعد شاکل، چوشان اور بلیک واپس اسی کوٹھی میں پہنچ گئے جہاں وہ عارضی طور پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں نگرانی کا کوئی انتظام کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک ہم پر دھاوا بول دیں اور ہم حقیر چوہوں کی طرح مارے جائیں،
بلیک نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ان سب سے بعد میں پہنچا تھا، جبکہ شاکل سب سے پہلے آیا تھا اور اس کے بعد چوشان آیا تھا۔ ٹھیک ہے، نگرانی کے لیے اوپر والا چوبارہ درست رہے گا، وہاں سے ہم ہر طرف خیال رکھ سکیں گے۔ ہم ڈیوٹیاں بانٹ لیتے ہیں، پہلے میں نگرانی کروں گا، 4 گھنٹے بعد بلیک، اور اس کے بعد چوشان ڈیوٹی دے گا۔ چیف شاکل نے پلان بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بلیک اور چوشان نے تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اور چیف شاکل تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا آیا۔ راہداری سے گزر کر وہ سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا کوٹھی کی دوسری منزل پر پہنچ گیا، جہاں ایک ایسا کمرہ تھا جس کے چاروں طرف شیشے لگی ہوئی کھڑکیاں بھی موجود تھیں۔ کمرے میں فرنیچر موجود تھا۔ شاکل نے بجلی جلانے کی بجائے اندھیرے میں ہی بیٹھنے کو ترجیح دی تاکہ اسے باہر سے چیک نہ کیا جا سکے۔ اس نے تمام کھڑکیوں پر پڑے ہوئے سرخ مخمل کے پردے ہٹا دیے اور پھر وہ کمرے کے درمیان میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنا رخ اس طرف رکھا جدھر سڑک تھی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ آنے والے ادھر ہی سے آئیں گے۔ اسے وہاں بیٹھے ہوئے ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک وہ چونک پڑا، کیونکہ اس نے ایک بڑی سی ویگن کو کوٹھی سے ذرا دور ایک درخت کے نیچے رکتے ہوئے دیکھا۔ ویگن وہاں سے چند لمحے کے لیے رکی رہی، پھر اس کا پچھلا دروازہ کھلا اور سرخ رنگ کے چست لباسوں میں ملبوس افراد تیزی سے باہر آنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں پکڑی ہوئی تھیں۔ وہ سب ویگن کی آڑ میں کھڑے ہوتے چلے گئے۔ ان کی تعداد 10 تھی۔ پھر ویگن کا فرنٹ ڈور کھلا اور دونوں طرف سے 2 آدمی نیچے اترے۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور شاکل نے صاف طور پر دیکھا کہ اس کا اشارہ اسی کوٹھی کی طرف تھا، اور پھر سرخ رنگ میں ملبوس افراد تیزی سے سڑک پار کر کے اس کوٹھی کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور شاکل تیزی سے اٹھ کر نیچے دوڑا۔ اس نے چوشان اور بلیک کو بڑے مطمئن انداز میں سوئے ہوئے دیکھا۔ اس نے تیزی سے انہیں جگاتے ہوئے کہا، اٹھو دوستوں، حملہ آور آ پہنچے ہیں۔ اوہ، اتنی جلدی؟ ان دونوں نے ہوشیار ہوتے ہی پہلا فکرہ یہی کہا۔ ہاں، یہ لوگ بہت ہوشیار معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے بہت جلدی ہمارا کھوج لگا لیا ہے۔ وہ تعداد میں 12 ہیں اور کوٹھی کے گرد پھیل رہے ہیں، شاکل نے جواب دیا۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ بلیک نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اغوا ہو جانا چاہیے، چوشان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہیں اغوا ہوتے ہوئے ان کے ہاتھوں مارے نہ جائیں، بلیک نے جواب دیا۔ ایسا کرتے ہیں کہ اوپر چلتے ہیں، ان سے مقابلہ کیا جائے۔ جب دیکھیں گے کہ حاوی پڑ رہے ہیں تو پھر عارضی طور پر ہتھیار ڈال دیں گے، ورنہ دوسری صورت میں اگر ہم نے ان کا خاتمہ کر دیا تو پھر ہماری اہمیت تنظیم کی نظروں میں اور بڑھ جائے گی، اور ظاہر ہے کہ پھر ہمارے اغوا ہی کا حکم جاری ہوگا، چیف شاکل نے کہا، اور اس کی اس تجویز سے دونوں نے اتفاق کیا، اور وہ الماری سے اسٹین گنیں نکال کر تیزی سے راہداری سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے، اور پھر دوبارہ اسی شیشے کی کھڑکیوں والے کمرے میں پہنچ گئے۔ اسی لمحے انہیں باہر سے ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی، اور پھر چاروں طرف سے سائے دیوار پھاند کر اندر کودتے ہوئے دکھائی دیے۔ پوزیشنیں سنبھال لو اور حملہ کر دو، چیف شاکل نے ایک کھڑکی کھولتے ہوئے کہا، اور پھر چند ہی لمحوں بعد اندر داخل ہونے والوں پر، جو اب آہستہ آہستہ حملے کے انداز میں آگے بڑھے چلے آ رہے تھے، اسٹین گنوں کا فائر کھول دیا گیا، اور فضا اسٹین گنوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ دوسرے لمحے نیچے چند چیخیں بلند ہوئی، اور پھر نیچے سے بھی فائر کھول دیا گیا، اور گولیوں نے شیشوں کے پرخچے اڑانے شروع کر دیے۔ 3 پاورز بڑے محتاط انداز میں چاروں طرف سے فائر کر رہے تھے، مگر اچانک ایک زبردست دھماکہ ہوا، اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسم ہزاروں پرزوں میں تقسیم ہو کر فضا میں بکھرتے چلے گئے ہوں۔ ان کے ذہنوں پر جو آخری تاثر محفوظ ہو کر رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ اندھیری رات میں اچانک ان کی آنکھوں کے اندر سورج اتر آیا ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کے ذہنوں پر اس کا کوئی تاثر نہ تھا، اور پھر اچانک شاکل کی آنکھیں دوبارہ کھل گئیں۔ آنکھیں کھلتے ہی اس کے ذہن میں وہی تاثر ابھر آیا کہ سورج اس کی آنکھوں میں اتر آیا ہے۔ اس سے بڑی شدت سے دوبارہ آنکھیں بند کی، مگر یوں لگتا تھا جیسے روشنی کی کرنیں برچھیوں کی طرح اس کی بند آنکھوں میں اترتی چلی آ رہی ہوں۔ اس نے بوکھلا کر دوبارہ آنکھیں کھول دیں، اور اس بار اس کی آنکھوں کو روشنی کی تیز چبھن کا احساس قدرے کم محسوس ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور بیدار ہوتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے سے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا، اور پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک بڑے سے کمرے میں ہے، اور ایک لوہے کی کرسی پر چمڑے کی مضبوط بیلٹوں سے بندھا ہوا بیٹھا ہے، اور اس کے دونوں ساتھی بھی اس کے دائیں بائیں اسی حالت میں بندھے ہوئے ہیں، البتہ ان کے سر پیچھے کی طرف ڈھلکے ہوئے تھے۔ شاکل کو یاد آیا کہ زبردست دھماکے کے بعد ان کے جسم کے پرزے فضا میں بکھر گئے تھے، اور اس نے بوکھلا کر اپنے جسم کو دیکھا،
مگر دوسرے لمحے اس کے حلق سے اطمینان کا ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ اس کا جسم نہ صرف بالکل صحیح سلامت تھا بلکہ کہیں بھی ٹوٹ پھوٹ یا زخم کا نشان نظر نہ آ رہا تھا۔ اس نے بلیک اور چوشان کی طرف بھی دیکھا اور وہ بھی محفوظ نظر آئے۔ اسی لمحے چوشان نے آنکھیں پٹ پٹائیں اور شاکل دلچسپی سے اس کے ہوش میں آنے کا سین دیکھنے لگا۔ چوشان نے بھی ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے اپنے جسم کو ہی دیکھا۔ ہوش میں آ گئے چوشان؟ شاکل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اوہ شاکل، تم؟ یہ ہمیں کیا ہوا تھا؟ مجھے تو یوں محسوس ہوا تھا کہ میرا جسم ہزاروں حصوں میں تبدیل ہو گیا ہو، چوشان نے کہا۔ ہاں، مجھے بھی بے ہوش ہوتے وقت یہ احساس ہوا تھا، مگر شکر ہے کہ ہم صحیح سلامت ہیں، شاکل نے جواب دیا۔ دوستوں، شکر ہے کہ میں بھی صحیح سلامت ہوں، اچانک بلیک نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم بھی ہوش میں آ گئے؟ میں تو سوچا تھا کہ شاید تم اپنی بقایا نیند پوری کر رہے ہو، شاکل نے چونک کر مسکراتے ہوئے کہا، اور اتنی زبردست سنسنی خیزی کے باوجود وہ تینوں کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ دراصل وہ تینوں انتہائی منجے ہوئے اور باصلاحیت سیکرٹ ایجنٹ تھے۔ ان کی زندگیاں اس قسم کے حادثوں سے دوچار ہوتے ہوئے گزری تھیں، اس لیے ان کے ذہنوں پر زیادہ بوجھ نہ تھا، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آئندہ اقدامات کے لیے ذہن پر جتنا بھی کم بوجھ ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ اس لیے وہ نہ صرف مذاق سے پوری طرح محظوظ ہو رہے تھے بلکہ دل کھول کر ہنس بھی رہے تھے۔ مگر ہم کہاں آ گئے ہیں؟ بلیک نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کسی مہمان ہوں گے، ابھی میزبان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کو کس انداز میں رکھے، چوشان نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ تم نے درست کہا ہے، تم جیسے مہمانوں کو رکھنے کے لیے یہی انداز بہتر ہے۔ اچانک کمرے میں ایک بھاری آواز گونجی اور ان تینوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جہاں سے آواز نکل رہی تھی۔ یہ دائیں طرف کی دیوار کے اوپر نصب ایک چھوٹی سی جالی سے برآمد ہو رہی تھی۔ کیا ہم اپنے میزبان کا نام پوچھ سکتے ہیں؟ چیف شاکل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جسے تم ہوٹل عشیری میں چیلنج کر آئے تھے وہی تمہاری میزبان ہے، جواب دیا گیا۔ اوہ ویری گڈ، تو ہم میڈم کیٹ کے مہمان ہیں، مگر معاف کیجیے، ہمیں اگر پہلے سے پتا ہوتا تو ہم ضرور اس کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے چھیچڑے بطور تحفہ لے آتے، بلیک نے بڑے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، تمہارے اپنے ہی چھیچڑے کافی مقدار میں نکل آئیں گے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ کیا تم سامنے آ کر بات نہیں کر سکتے؟ اچانک چوشان نے سوال کیا۔ بے فکر رہو، ابھی تم سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ پھر تم یہی سوچتے رہ جاؤ گے کہ کاش یہ ملاقات نہ ہوئی ہوتی، دوسری طرف سے طنزیہ انداز میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی کٹ کی آواز سنائی دی اور وہ سمجھ گئے کہ بولنے والے نے مائک آف کر دیا ہے۔ آواز بند ہوتے ہی بلیک نے اپنا سر چوشان اور شاکل کی طرف موڑا اور پھر سے مخصوص انداز میں پلکیں جھپکا کر آئی کوڈ میں ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہمیں ان بندشوں سے آزاد ہو جانا چاہیے۔ اور پھر اسی آئی کوڈ میں شاکل نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس کے ناخنوں میں تیز بلیڈ موجود ہے، اس لیے وہ پہلے ہی اپنی بیلٹوں کو کمر کی طرف سے کاٹ چکا ہے۔ چوشان نے بھی آئی کوڈ میں بتایا کہ اس نے انگوٹھے کے ناخن کے کونے میں لگے ہوئے بلیڈ کی تیز نوک کی مدد سے چمڑے کے بیلٹوں پر نشان ڈال دیا ہے، اب ذرا سے جھٹکے سے وہ ان بیلٹوں کو کاٹ سکتا ہے۔ بلیک مطمئن ہو کر خود بھی بیلٹوں کو کاٹنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ تینوں آئی کوڈ میں باتیں اس لیے کر رہے تھے کہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ نہ صرف ان کی باتیں سنی جا رہی ہیں بلکہ انہیں ویژن آئی کی مدد سے بھی دیکھا جا رہا ہوگا۔ اور پھر چند لمحوں کے بعد کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور 4 مسلح نقاب پوش اندر داخل ہوئے۔ ان کے کاندھوں سے اسٹین گنیں لٹکی ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے ایک اور نقاب پوش تھا جو غیر مسلح تھا۔ مسلح نقاب پوش دروازے کے دونوں اطراف میں کھڑے ہو گئے، جبکہ غیر مسلح نقاب پوش بڑے مطمئن انداز میں چلتا ہوا ان تینوں کے سامنے آ کر رک گیا۔ تم نے ہوٹل عشیری میں ہنگامہ کیوں کیا تھا؟ اس نقاب پوش نے قدر تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ ہمیں شہر میں اپنی اہمیت اجاگر کرنا چاہتے تھے تاکہ ہمیں کوئی تگڑا سا کام مل سکے، چیف شاکل نے بڑے مطمئن انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ نقاب پوش نے کچھ سوچنے کے بعد پوچھا۔ ایکریمیا کے شہر ناراک سے، چیف شاکل نے جواب دیا۔ اسے معلوم تھا کہ انہیں بے ہوش کرنے کے بعد ان کے کاغذات کی تلاشی لی گئی ہوگی۔ تمہیں میڈم کیٹ کا نام کس نے بتایا تھا؟ نقاب پوش نے ایک اور سوال کیا۔ یہاں اترتے ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہاں کی حکومت میڈم کیٹ کی ہے، چنانچہ ہم نے میڈم کیٹ کی نظروں میں اپنی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ہوٹل عشیری میں ہنگامہ کر دیا۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم اتنی جلدی میڈم کیٹ کے پاس پہنچ جائیں گے، چیف شاکل نے جواب دیا۔ ہوں، اس کا مطلب ہے کہ تم غیر ملکی جاسوس نہیں بلکہ عام سے گنڈے ہو، نقاب پوش نے کہا۔
غیر ملکی جاسوس؟ واہ بھائی واہ، خوب لقب دیا تم نے۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ تم نے ہمیں اتنی جلدی ٹریس کیسے کر لیا؟ اور پھر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ خوفناک دھماکہ کیسا تھا۔ چیف شاکر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہمارے لیے معمولی باتیں ہیں۔ تم میں سے ایک آدمی کو مشکوک انداز میں ہوٹل سے بھاگتے ہوئے چیک کیا گیا، اور پھر اس کا تعاقب کر کے تمہاری رہائش گاہ دیکھی گئی۔ بعد میں جب تمہارے متعلق تفصیلی رپورٹیں ملی تو تمہیں گرفتار کرنے کے احکام صادر کیے گئے۔ تم نے فائرنگ کر کے ہمارے 5 آدمی ہلاک کر دیے ہیں، اس لیے روشنی کا بم مار کر تمہیں بے ہوش کر دیا گیا۔ نقاب پوش نے جواب دیا، تو وہ روشنی کا بم تھا، مگر ہمیں تو یوں محسوس ہوا تھا جیسے ہمارے جسموں کے پرخچے اڑ گئے ہوں۔ شاکل نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اس کے پھٹنے سے تیز روشنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسی زور اثر گیس پھیل جاتی ہے کہ انسانی دماغ بے ہوش ہوتے وقت یہی تاثر لیتا ہے کہ اس کا جسم ہزاروں پرزوں کی صورت میں فضا میں بکھر رہا ہو۔ نقاب پوش نے جواب دیا، اب ہمارے لیے تم نے کیا سوچا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شاکل نے پوچھا، تمہارے لیے موت مقدر ہو چکی ہے۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ 3 غیر ملکی جاسوس ہمارے شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ ہمیں دراصل ان کی تلاش تھی، ان سے شاید میڈم کیٹ کی کوئی بات چیت کرتی، مگر عام غنڈوں کی ہماری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں، اور پھر تم نے ہمارے کئی آدمی بھی ہلاک کر دیے ہیں، اس لیے موت ہی تمہارا انجام ہے۔ نقاب پوش نے جواب دیا، اور پھر وہ قدم بقدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی چاروں مسلح نقاب پوشوں نے بڑی پھرتی سے اپنی گنیں کاندھوں سے اتاری۔ وہ شاید اپنے انچارج کے اشاروں کو پہچانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ پیچھے ہٹتے ہی نقاب پوش نے فائر کرنے کا حکم دے دینا ہے۔ ان تینوں بندھے ہوئے آدمیوں کی قسمت کا فیصلہ ایک لحاظ سے نقاب پوش نے سنا ہی دیا تھا۔ یہ تو غضب ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کمرے کو ہی بم سے اڑا دیں، مس بوچر نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں فوراً کسی طرح باہر نکلنا چاہیے، کاشاکی نے کہا، اور پھر اس نے جنونیوں کے سے انداز میں دیواروں کو تھپتھپانا شروع کر دیا، جبکہ مارگریٹ ابھی تک اسی جگہ پوری شدت سے ٹھوکریں مارنے میں مصروف تھی جہاں میڈم کیٹ نے ٹھوکر مار کر دیوار کھولی تھی، مگر بے سود، اس کی ٹھوکروں کا کوئی نتیجہ نہ نکل رہا تھا۔ اور پھر اچانک کاشاکی کی محنت رنگ لے آئی، اور شمالی دیوار کے ایک کونے پر ہاتھ مارتے ہی سر کسی آواز نکلی، اور شمالی دیوار درمیان سے پھٹتی چلی گئی، اور اب نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ تینوں اسٹین گنیں سنبھالے تیزی سے سیڑھیاں اترتی چلی گئیں۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک چھوٹے سے دروازے پر ہوا۔ کاشاکی چونکہ سب سے آگے تھی، اس لیے اس نے دروازے کے قریب پہنچتے ہی اسے زور سے دھکیلا، اور دروازہ شاید دوسری طرف سے بند نہ تھا، اس لیے آسانی سے کھلتا چلا گیا، اور وہ تینوں باری باری دروازے سے گزر کر دوسری طرف پہنچ گئیں۔ اب وہ ایک طویل راہداری میں پہنچ گئی تھیں جس کے دونوں طرف کی دیواریں بالکل سپاٹ تھیں، البتہ راہداری کے آخر میں ایک بڑا سا فولادی دروازہ نظر آ رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھتی چلی گئیں۔ فولادی دروازہ بند تھا، دروازے کے اوپر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ اس دروازے کے پیچھے کوئی چکر ہے، مارگریٹ نے کہا، اور اسی لمحے اس کی نظریں دروازے کے اوپر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے بٹن پر پڑ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی سرخ بلب بجھ گیا، اور دروازہ اسی طرح دونوں اطراف میں گھستا چلا گیا جیسے وہ کسی لفٹ کا دروازہ ہو۔ اور جب ان کی نظریں اندر پڑیں تو وہ واقعی لفٹ نما چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہ تینوں اس لفٹ میں داخل ہو گئیں۔ لفٹ کی اندرونی دیوار پر ایک بورڈ سا نظر آ رہا تھا جس پر 4 بٹن لگے ہوئے تھے، اور ان کے نیچے 1 سے 4 تک کے ہندسے لکھے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے، جن میں سے دوسرے نمبر کا ہندسہ چمک رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسری منزل پر ہیں، مس بوچر نے کہا، اور پھر اس نے نمبر 4 کا ہندسہ دبا دیا، اور لفٹ تیزی سے اوپر کی طرف جانے لگی۔ 2 کا ہندسہ بجھ گیا، اور چند لمحوں بعد 3 کا ہندسہ جل پڑا، اور پھر جب 4 کا ہندسہ جلا تو لفٹ خود بخود رک گئی، اور اس کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ تینوں تیزی سے دروازے سے باہر آ گئیں۔ ان کے سامنے ایک طویل راہداری تھی جس میں دونوں اطراف میں کئی دروازے موجود تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے دروازے پر زور آزمائی کی، مگر دروازہ بند تھا۔ ایک لمحہ ٹھہرو، مارگریٹ نے کہا، اور پھر اس نے اپنے بالوں کے اندر انگلی ماری، اور دوسرے لمحے بالوں کے اندر سے سیاہ رنگ کی ایک باریک تار نکال لی۔ اس نے تار کا ایک سرا مخصوص انداز میں موڑا، اور پھر اس تار کو دروازے کے لاک ہول میں داخل کر کے اسے ادھر ادھر گھمانے لگی۔ چند ہی لمحوں بعد ایک ہلکی سی کھٹک کی آواز ابھری، اور مارگریٹ نے تار واپس کھینچ لیا۔ اب جب انہوں نے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دوسری طرف ایک کھڑکی موجود تھی۔ وہ تینوں تیزی سے اس کھڑکی کی طرف لپکیں، اور جب انہوں نے کھڑکی کھول کر دوسری طرف جھانکا تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔
کیونکہ دوسری طرف نیچے سڑک صاف نظر آ رہی تھی، جس پر دوڑتی ہوئی کاریں اور جگمگاتی روشنیاں بہت بھلی معلوم ہو رہی تھیں۔ وہ اس وقت اس عمارت کی چوتھی منزل پر تھی۔ مس بوچر نے کھڑکی سے جھانک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر نیچے تک دیوار بالکل سپاٹ تھی اور کوئی ایسی چیز وہاں نہ تھی جس کے ذریعے وہ نیچے پہنچ سکتی، اور اسی لمحے انہیں باراداری میں ہلکے سے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا جیسے لفٹ دوبارہ وہاں آ کر رکی ہو۔ وہ تینوں تیزی سے پلٹیں اور پھر دروازے کے قریب آ کر رک گئیں۔ دروازہ وہ پہلے ہی بند کر چکی تھی، اور پھر راہداری میں کئی لوگوں کے قدموں کی آوازیں ابھری۔ وہ تینوں انہی کمروں میں سے کسی ایک میں ہوں گی۔ اچانک ایک بھاری آواز سنائی دی، اور پھر قدموں کی تیز تیز آوازیں راہداری کے آخر تک پھیلتی چلی گئیں۔ وہ تینوں سانس روکے اسی انتظار میں کھڑی تھیں کہ دیکھو آنے والے اب کیا اقدام کرتے ہیں، کہ اچانک انہیں کی ہول میں سے سفید رنگ کی گیس کے بھبکے سے نکلتے دکھائی دینے لگے، اور وہ تینوں بے اختیار پیچھے ہٹیں اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کھڑکی کے پاس پہنچ گئیں۔ اتنا تو وہ گیس کو دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ بے ہوش کر دینے والی گیس ہے، اور شاید ہر کمرے میں ایسی گیس پمپ کی جا رہی ہوگی تاکہ ان تینوں پر آسانی سے قابو پایا جا سکے۔ مگر کھلی ہوئی کھڑکی کے راستے آنے والی تازہ ہوا کی وجہ سے گیس ان پر اثر انداز نہ ہو رہی تھی، مگر یہ سچویشن تھی خطرناک۔ باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ نہ تھا، اور آنے والے تعداد میں کافی تھے، اس لیے ظاہر ہے وہ ان سب پر قابو نہ پا سکتی تھیں۔ اور پھر اچانک آشاکی کو ایک تجویز سوجھ گئی۔ وہ یہ خیال خطرناک تھا، مگر اس نے سوچا کہ جب جان ویسے بھی جانی ہے اور ایسے بھی، تو پھر انتہائی رسک کیوں نہ لیا جائے۔ وہ تیزی سے کھڑکی پر چڑھی، اور پھر اس سے پہلے کہ مارگریٹ اور مس بوچر اس کا پلان سمجھ سکتی، اس نے کھڑکی پر سے فضا میں چھلانگ لگا دی، اور مارگریٹ اور مس بوچر کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھٹتی چلی گئیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ صریحاً خودکشی تھی۔ انہوں نے بے اختیار ہو کر باہر سر نکالا، اور پھر ان کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی، کیونکہ کاشاکی کسی گڑیا کی طرح فضا میں تیرتی ہوئی نیچے سڑک کی طرف گرتی چلی جا رہی تھی۔ پھر پلک جھپکنے میں وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، مگر دوسرے لمحے ان کے چہروں پر تحسین کے آثار ابھر آئے، کیونکہ کاشاکی نیچے سڑک کے کنارے لگے ہوئے ایک بڑے سے پبلسٹی بکس کے درمیان کھڑی ان کی طرف ہاتھ ہلا رہی تھی۔ یہ پبلسٹی بکس سڑک کے کنارے بنا ہوا تھا، چاروں طرف پبلسٹی کے بڑے بڑے بورڈ تھے، اور ان کے درمیان چھت سی بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کاشاکی جیسے ہی وہاں پہنچی، اسے پیرا ٹروپنگ کے مخصوص انداز میں دونوں ہاتھ نیچے کیے، اور پھر وہ دو تین کلابازیاں کھا کر یوں سیدھی کھڑی ہو گئی جیسے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتری ہو۔ اب یہی آخری چارہ رہ گیا مارگریٹ، جلدی کرو، مس بوچر نے تیز لہجے میں کہا، اور مارگریٹ سر ہلاتی ہوئی کھڑکی پر چڑھ گئی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اندازے کی ذرا سی غلطی اس کے جسم کے پرخچے اڑا دے گی، مگر اسے اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے اس نے اپنے جسم کو تولتے ہوئے نیچے چھلانگ لگا دی۔ مس بوچر رکے ہوئے سانس کے ساتھ اس کے گرنے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ پھر جب مارگریٹ بھی صحیح سلامت پبلسٹی بکس پر اترنے میں کامیاب ہو گئی تو اس نے ایک طویل سانس لی، اور پھر وہ بھی کھڑکی پر چڑھنے لگی، مگر اسی لمحے اسے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ ٹھہرو ورنہ گولی مار دوں گا، اچانک ایک کرخت آواز اس کی پشت پر سنائی دی، مگر مس بوچر نے مڑ کر دیکھنے کی تکلیف ہی گوارا نہ کی، بلکہ فوراً ہی چھلانگ لگا دی، اور پھر اس کا جسم فضا میں تیرتا ہوا انتہائی تیز رفتاری سے نیچے گرتا چلا گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آسمان کی بلندیوں سے نیچے گر رہی ہو۔ بار بار اس کا ذہن اس کا ساتھ چھوڑنے کی کوشش کرتا، مگر اپنی مضبوط قوت ارادے کی بنا پر اس نے اپنے آپ پر کنٹرول قائم رکھا، کیونکہ اسے اچھی طرح احساس تھا کہ ذرا سی لاپرواہی یقینی موت کا روپ دھار لے گی۔ چند لمحوں بعد ہی اس کا جسم پبلسٹی بورڈوں کے درمیان پہنچ گیا۔ اسے جگہ دینے کے لیے مارگریٹ اور کاشاکی بورڈوں کے کونوں میں دبک گئی تھی۔ مس بوچر کا جسم جیسے ہی بورڈوں کے قریب پہنچا، اس نے دونوں ہاتھ مخصوص انداز میں نیچے کر کے ہتھیلیوں کو پھیلا لیا۔ پھر اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اور اس کے ساتھ ہی کسی ماہر جمناسٹک کے سے انداز میں وہ کلابازی کھا گئی، مگر چونکہ وہ کافی بلندی سے گری تھی اس لیے اس کا جسم کلابازی کھاتے ہی اچھلا، اور اس نے ایک اور کلابازی کھائی، اور پھر وہ پہلو کے بل فرش پر گر کر گھسٹتی ہوئی سائڈ بورڈ سے جا ٹکرائی، اور عین اسی لمحے ایک چٹ کی آواز آئی، اور جہاں مس بوچر گری تھی وہاں گولی آ لگی، مگر مس بوچر بورڈ کی جڑ میں ہونے کی وجہ سے بچ گئی۔ کھڑے نہ ہونا، وہ لوگ گولیاں برسا رہے ہیں، مس بوچر نے چیخ کر کہا، اور وہ وہیں دبکی رہی۔ دو تین اور گولیاں بورڈ پر آ کر لگی، اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ وہ لوگ اب ہمیں یہاں گھیرنے کی کوشش کریں گے، مس بوچر نے کھڑے ہو کر کہا،
اور اس کی نظریں اس کھڑکی پر جم گئیں جو کھلی ہوئی تھی، مگر اب وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ کھڑکی اتنی بلندی پر تھی کہ اب اسے یہ تصور کر کے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اتنی بلندی سے گری ہے۔ نکل چلیں، یہاں رکنا خطرناک ہوگا، مارگریٹ کی آواز سنائی دی، اور پھر وہ تینوں بورڈوں کے درمیان سے ایک چھوٹے سے خلا کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ نیچے سڑک پر ٹریفک چل رہی تھی۔ بورڈ چونکہ سڑک کے درمیان میں ایک چکر کے اوپر بنا ہوا تھا، اس لیے گاڑیاں ان دونوں کے اطراف سے آ جا رہی تھیں۔ اندھیرے کی وجہ سے کسی نے ان کو گرتے ہوئے تو نہ دیکھا ہوگا، مگر اب نیچے چھلانگیں لگاتی ہوئی وہ یقیناً نظر آ جاتی۔ مگر اسی لمحے انہیں دور سے کھلا ٹرک نظر آیا۔ ٹرک کے اوپر کپڑوں کے بڑے بڑے گٹھر لدے ہوئے تھے اور لانڈری کا نام صاف لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس ٹرک پر کودنے کی کوشش کرو، اس طرح ہم اطمینان سے نکل جائیں گی، کاشاکی نے چیخ کر کہا، اور پھر مارگریٹ اور کاشاکی ایک کونے میں اور مس بوچر دوڑ کر دوسرے کونے میں پہنچ گئیں۔ چند لمحوں بعد ٹرک پہلے مس بوچر کے نیچے سے گزرا اور مس بوچر نے چھلانگ لگا دی اور وہ کپڑوں کے ڈھیر میں دھنستی چلی گئی، اور اس سے 2 سیکنڈ بعد مارگریٹ اور کاشاکی نے بھی چھلانگیں لگا دی اور وہ دونوں بھی کپڑوں کے ڈھیر پر آ پڑیں۔ ٹرک ڈرائیور کو شاید ان تینوں کے کودنے کا احساس تک نہ ہوا تھا، کیونکہ ٹرک اسی رفتار سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ تینوں کھسکتی ہوئی ٹرک کے انجن کی سائڈ پر اکٹھی ہو گئیں۔ اب سڑک کی طرف سے انہیں دیکھا نہ جا سکتا تھا۔ توبہ توبہ، کتنا ہولناک وقت تھا، سب سے پہلے مس بوچر نے کہا۔ یہ ہمت کاشاکی کی ہے، اگر وہ پہلے نہ کودتی تو شاید اب تک ہماری روحیں عالم بالا کی طرف پرواز کر رہی ہوتی، مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس وہی نظریں اچانک ہی پبلسٹی بکس پر پڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ جب مرنا تو ایسے بھی ہے، تو کیوں نہ یہ چانس بھی ہی لیا جائے، کاشاکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں واقعی، بس چانس ہی تھا، پیراٹروپنگ کی مخصوص مشق کام آ گئی، ورنہ تو ایسا سوچا بھی نہ جا سکتا تھا، مس بوچر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ اچانک مارگریٹ نے پوچھا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، ٹرک ایک زوردار دھچکے سے رک گیا اور پھر اس کے چاروں طرف دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔